الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ کی طرف سے آج ہم پڑھیں گے سورۃ بقرہ کا تیسرا رکوع اور اس کا ترجمہ، تفسیر اور تشریح انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس رب نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار، متقی، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو آیت مقدسہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس، اے لوگوں سے خطاب فرمایا، تمام دنیا کے انسانوں سے خطاب فرمایا، مسلمان، غیر مسلم، سب اس کے اندر داخل ہیں، اور ان کو یہ باور فرمایا ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارا رب اور تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان سب کا رب اللہ ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا، کریٹر، سسٹینر، مالک، خالق، رازق، سب کچھ اللہ ہے۔ اسی نے تم سے پہلے جتنی مخلوقات، جتنے انسان پیدا ہوئے تم سے پہلے، مر گئے، ان سب کا پالنہار، ان سب کا خالق، ان سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور تم اس کی عبادت اس لیے کرو، اس کو اس لیے مانو، لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے۔ اور وہ رب وہ ہے تمہارا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت، یعنی وہ رب ایسا ہے کہ اس کو پہچاننا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جس نے اس ساری کائنات کو، جو کچھ تمہیں زمین سے آسمان تک نظر آتا ہے، اس سب کا کریٹر صرف اللہ ہے۔ چنانچہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، سب نے اسی طریقے سے اللہ کا تعارف انسانوں کو کروایا ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب انہوں نے جا کے نمرود کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اس کے بعد مارتا بھی وہی ہے، تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، آنا احیی و امیت، یہ تو کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک کو کہا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور دوسرے کو کہا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا دیکھتے نہیں ہیں، یہ زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہوں زندگی بخش دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب اس کو ایک اور اللہ کی جو کریشن ہے، جو تخلیق ہے، جو اس کی طاقت ہے، اس کا کرشمہ دکھایا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو، اگر تم اس ساری کائنات کے، اس یونیورس کے کریٹر ہو، اور تمہارا قبضہ اور کنٹرول ہے اس ساری کائنات کے اوپر، تو پھر تم اس کا الٹ کر کے دکھا دو، یعنی تم سورج کو بجائے مشرق سے نکالنے کے مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کرو، تاکہ لوگ دیکھیں کہ صاحب کیا بات ہے، تم بھی رب ہو۔ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ،
اب یہاں پہ کافر دھت ہو کے رہ گیا، لاجواب ہو کے رہ گیا، سر پٹخ کے رہ گیا کہ یہ میرا کس سے پالا پڑا ہے؟ کون سی ہستی ہے جس کا قبضہ اور کنٹرول ہو آسمانوں اور زمین کے اوپر؟ کون بارش برسا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کون سورج کو کنٹرول کر سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کون یہ رات دن کا عدل بدل کر سکتا ہے؟ کون الٹ پھیر کر سکتا ہے یہ ساری کائنات کا سوائے اللہ کے؟ لہٰذا اللہ نے جو اپنا تعارف جگہ جگہ قرآن میں فرمایا ہے، عام عوام کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جو عوام آج سے 10,000 سال پیچھے چلے جائیں یا 10,000 سال آگے چلے جائیں، سب کو آسانی سے یہ تعارف اللہ تعالیٰ کا سمجھ آئے گا اور دکھائی بھی دے گا کہ ہاں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ایک ہی ہستی ہے جس نے زمین کو بنایا ہے اور آسمان کو بنایا ہے، اور یہ ساری کائنات اسی کی تخلیق ہے۔ چنانچہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے سوالن جواب میں بھی اس طرح کی گفتگو فرمائی ہے، اس طرح کی آیات نازل فرمائی ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے، من مشرکوں سے پوچھیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا سمجھتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو کریٹ کیا ہے، کس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، کون ہے جو بارشیں برساتا ہے، تو لوگ جب جواب کے لیے سوچیں گے تو کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں پہ لام تاکید اور نون تاکید کے ساتھ دو تاکیدیں، یعنی یقیناً یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی کریٹر نہیں ہے اس پوری یونیورس کا، اللہ کے سوا کوئی آسمانوں اور زمین کا کریٹر نہیں ہے، اللہ ہی کریٹر ہے آسمانوں اور زمین کا، سورج چاند ستارے بارش برسانا، یہ سارا دن رات کا عدل بدل، ان ساری چیزوں کا مالک خالق رازق عدل بدل کرنے والا ان ساری چیزوں کا صرف اللہ ہے، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، نہ ایسا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نمرود بھی یہاں آ کے لاجواب ہو گیا، اور کوئی انسان کبھی دعویٰ ایسا کر ہی نہیں سکتا، وہ تو خود اپنی زندگی کا مالک نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو موت کے منہ سے بچا سکے، کہ وہ جب موت اس کو آنے لگے اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ چنانچہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہ سب سے بڑا رب میں ہوں یہ دعویٰ کرتا تھا، جب وہ بھی ڈوبنے لگا تو اس نے بھی کہا تھا کہ آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ میں بھی اسی رب پر ایمان لایا کہ جس رب پر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، میں بھی اسی کو مانتا ہوں، میں بھی اسی رب کو رب مانتا ہوں۔ لیکن اللہ نے فرمایا الآن تو اب ایمان لایا ہے۔ چنانچہ مختصر یہ ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ہستی اللہ کے سوا یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہی از دی کریٹر آف دا یونیورس، اللہ کے سوا کوئی یعنی کریٹر نہیں ہے۔ چنانچہ امریکہ کا ایک بہت بڑا مشہور جو ہے وہ ڈسکور سائنسدان کہ جس کی تعریف کے بڑے کلابے یعنی الاپے گئے، تو اس سے جب کہا گیا کہ صاحب یو آر دی گریٹ انوینٹر، گریٹ ڈسکور، تو اس کو جب یہ کہا گیا تو اس نے کہا کہ نو آئی ایم ناٹ دا ریئل انوینٹر، دا ریئل انوینٹر از دیٹ، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے یہ کہا کہ اصل موجد وہ ہے، یعنی خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جتنا جو اس کائنات کے اندر غور و خوض کرتا ہے، ڈوبتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، ڈسکور کرتا ہے آسمان اور زمین کے رازوں کو، ان چیزوں کو، چھپے چیزوں کو، تو اور زیادہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا کریٹر ہے، کتنا بڑا خالق ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ ہم تو اتنے یعنی لا علم ہیں یا تھوڑے علم والے ہیں کہ ہمیں تو اس زمین کا یہ چھوٹا سا گولا جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ان بے شمار یعنی جو عالم ہیں، جو کہکشائیں ہیں، ان میں کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں،
اس کا بھی ہمیں پورا ادراک نہیں ہے کہ جائے کہ ہم ان سارے جہانوں کا جو اللہ نے کریٹ کیے ہیں ان کا ادراک ہو یا ان کو جان سکیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہماری سمجھ کے مطابق جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اس کے مطابق فرمایا ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارا رب وہی ہے جس نے زمین کو تخلیق کیا ہے، جس نے آسمان کو تخلیق کیا ہے، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اسی نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے، بارش برسائی ہے۔ آج سائنس میں یہ بتاتی ہے کہ سورج کی شعاعیں جب پڑتی ہیں سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، تو وہ پانی جو ہے ایواپوریٹ ہو کے وہ ڈراپلیٹ بن کے آسمان کی طرف اٹھتا ہے، اور پھر اس کے بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ ہوائیں اس کو لے کے مختلف جگہوں پہ لے جاتی ہیں، اور پھر وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے بارش برستی ہے۔ ارے اس کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما ہے؟ کس نے ان یعنی اوشینز کو، ان سمندروں کو بنایا، پھر اس کے اندر یہ سسٹم بنایا کہ وہاں سے جو ہے یہ پانی کے ڈراپلیٹ اوپر اٹھے اور اس طرح سے وہ بادل بنے، اور پھر وہ بادل چلے اور مختلف جگہوں پہ جہاں اللہ نے چاہا یعنی وہ برسے۔ تو یہ سوائے اللہ کی ہستی کے، اللہ کی ذات کے بھلا کون ہے جو یہ بارش برسا سکے؟ تو اللہ ہی ہے جس نے یہ سارا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، چلا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے تعارف میں جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں بیان فرماتا ہے جو عام کائنات میں ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ہر انسان، پڑھا لکھا، ان پڑھ، امیر، غریب، ہر زمین کے حصے میں رہنے والا انسان بآسانی اس کو دیکھ اور سمجھ سکتا ہے اور جان سکتا ہے کہ جو ہستی یہ سارا کچھ کر رہی ہے، بارش برسا رہی ہے اور سردی گرمی لا رہی ہے، یہ دن رات کا عدل بدل کر رہی ہے، بس وہی ہستی سب سے بڑی ہے، اور وہی ہستی خدا ہے، وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ اور فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اللہ کی ہستی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین سے پھل بطور رزق کے پیدا کیے۔ چنانچہ کون سی ہستی ہے جو اس مٹی سے اتنے خوبصورت قسم کے پھل، پھول، پودے، ثمرات پیدا کر سکے؟ مٹی سے رنگ برنگے پھول پودے پیدا کر سکے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بھلا کون سی ہستی ہے؟ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس کے اندر پڑا ہوا بیج یا جڑیں جو سوکھ چکی تھیں ان پر جب پانی برسایا تو وہ ڈیڈ بیج جو پتھر کی طرح کھٹکتا ہے، وہ ڈیڈ بیج جو ہے اس کو پھاڑا، اس کے اندر سے کونپل نکلی، زمین کا سینہ چیر کے وہ کونپل اوپر آئی۔ کون سی ہستی ہے، کون سی طاقت ہے، کون ہے وہ جس نے یہ سارا کچھ کیا؟ اور پھر یہی نہیں کہ جی سارا سبزہ، ساری جو اجناس ہیں زمین سے نکلنے والی یعنی پھل پھول پودے، ان کا ایک ہی رنگ ہو، حالانکہ مٹی سب کی مٹی ہے، اس کو پانی ملنے والا پانی بھی ایک ہے، لیکن اس پانی اور مٹی ایک جیسا ہونے کے باوجود اس کے اندر سے جو پھل پھول پودے نکل رہے ہیں کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی رنگ ہے، پھر کسی کا کوئی ذائقہ ہے، کسی کا کوئی ذائقہ ہے، کوئی ترش ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی اور اس سے ڈیفرنٹ ہے، کوئی ریڈ ہے، کسی کا کوئی کلر ہے، کسی کا پیلا ہے، کسی کا کوئی اور کلر ہے۔ اس طرح سے مختلف آپ پھلوں کو دیکھ لیں، ان سارے پھلوں کو بنانے والا، اس مٹی سے نکالنے والا اور ڈیفرنٹ قسم کے کلر اور ذائقے پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہے، یہ ساری اس کی تخلیقات، اس کی مخلوقات، اس کی کریشن، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہم صبح و شام دیکھتے ہیں، ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اپنی پوری زندگی کے اندر، یہ سارا اس کا تعارف ہے۔ یہ بتاتی ہیں کہ ان کو بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کے اندر مختلف کلر اور ذائقے
رکھنے والا، پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، تو لوگو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے انداد۔ انداد جمع ہے ند کی، اور ند کہتے ہیں برابر، یعنی کسی کے ساتھ برابر بنانا، پارٹنر بنانا، ہمسر بنانا۔ تو جب اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کے برابر ٹھہرائیں گے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب آپ اس کو اللہ کے برابر کر دیں گے تو ند بن جائے گا۔ اللہ کے برابر کر دیں گے اس کو تو وہ اس کا ہمسر گویا بنا ڈالیں گے، اس کا شریک بنا ڈالیں گے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک مت بناؤ، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ آپ دیکھ لیں جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، بشمول ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے کیا پیغام دیا کہ اعبدوا ربکم، صرف اپنے رب کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو، وہی تمہارا پالن ہار ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے، وہی تمہارا حاجت روا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی پیغمبر کو پکا ہی رکھ لیتا یہاں پہ، مثلا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قیامت تک رکھ لیتا ان کو کہ آپ رہیں قیامت تک اس دنیا میں، اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو نہیں رکھا۔ حالانکہ پیغمبروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ خدا ہیں، حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا، اور بائبل اس بات پر گواہ ہے۔ قرآن تو گواہ ہے ہی، مگر بائبل میں کہیں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام has said that I am son of God اور I am God and worship me، ایسا کوئی ورڈ آپ کو پوری بائبل میں نہیں ملے گا۔ تو کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، یا میں خدا ہوں، یا میں خدا کا ہمسر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو بھی اس دنیا کے اندر ایک خاص پیریڈ کے لیے رکھا، اور انہوں نے بھی اسی طریقے سے زندگی گزاری، یہاں شادیاں کی، رہے سہے اور زندگی گزار کے اللہ کا پیغام جس طرح اللہ نے ان کو دیا تھا وہ پہنچایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اس دنیا سے اگلے جہان بھیج دیا۔ تو یہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ماں باپ نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، لیسا کمثلہ شیء۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جیسے ہماری سورت قل ھو اللہ احد ہے، بالکل اسی جیسی صورتیں آپ کو ہندوؤں کی کتابوں کے اندر ملیں گی۔ ان کے اندر بھی اللہ کا جو انٹروڈکشن کرایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی بیٹا نہیں، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں، اور اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کیا گیا، وہ اکیلا ہے، واحد لا شریک ہے۔ اور یہی چیز ہمیں تورات، زبور، انجیل یا بائبل کے اندر ملتی ہے، بارہا ملتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس لیے کہ سارے پیغمبروں نے یہی کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ارے تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ یہ بات انتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، اس لیے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو وہ خدا کے ساتھ ہوتا۔ نعوذ باللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا، نعوذ باللہ اگر خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے ان کو موت دے دیتا،
اور جو پھر خصوصاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو نعوذ باللہ کروسیفائی کیا گیا اس وجہ سے کہ اولاد آدم ساری گناہ گار چلی آ رہی تھی، تو خدا نے ان کو نعوذ باللہ قربانی کا بقرہ بنا کے ساری انسانیت کو بخشنے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ یعنی من گھڑت اور فیبریکیشن سوائے پاول کے اور کون کر سکتا تھا؟ یہ انسانوں کی اپنی یعنی فیبریکیشن ہے، یہ تصنع ہے، ملمہ کاری ہے، جو انہوں نے خواہ مخواہ کرسچینٹی کی شکل میں ایک نیا دین کھڑا کر دیا ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، میرے بندو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم اس بات کو بخوبی جانتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ is only the creator and worship the creator, don't worship creation۔ اللہ کے سوا ساری اس کی کریشن ہے، اور کریشن کی ورشپ نہیں ہوتی، کریٹر کی ورشپ ہے، اور کریٹر از اونلی اللہ۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اس کی کریشن کی عبادت نہ کرو۔ ہم سب اس کی کریشن ہیں، سارے انسان، ساری تخلیقات اس کی کریشن ہے، لہٰذا ہم سب بخوبی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ فرمایا اے میرے بندو اگر تمہیں یہ شک ہے کہ میں نے یہ جو قرآن اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اس کے بارے میں تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن میرا نہیں ہے، یعنی میرا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں، تو پھر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور صرف یہی نہیں کہ تم میں سے 1 2 4 10 20 50 بندے، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، اللہ کے سوا پوری دنیا کو اکٹھا کر لو کہ بھئی ایک صورت قرآن جیسی بنانی ہے۔ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ایک صورت قرآن جیسی بنا کر دکھا دو۔ اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر یہ چیلنج فرمایا ہے لوگوں کو کہ اگر وہ یہ شک کر رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑا ہے، یا بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں نعوذ باللہ بائبل سے چوری کیں اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے بنا لیں، اور اس طرح سے ایک نئی کتاب گھڑ کے کہا جی یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اگر ایسا ہے تو فرمایا تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے دکھا دو، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ اب جن لوگوں کو یہ چیلنج کیا گیا تھا، مکے کے لوگ، وہ عربی تھے، اور ان کی زبان آج بھی اور اس وقت بھی مکے کے لوگوں کی یعنی عرب کی جو زبان ہے، سب سے بہترین زبان عربی، جو فصیح و بلیغ زبان ہے، سب سے یعنی بلاد عرب میں وہ مکے کی زبان ہے۔ تو حالانکہ اس کے سراؤنڈنگ میں بے شمار یعنی بلاد ہیں جن کی زبان جو ہے وہ عربی ہے، لیکن مکے کے لوگوں کی اس وقت بھی زبان بڑی فصیح و بلیغ تھی، اور آج بھی ظاہر ہے۔ تو اس وقت بھی انہی لوگوں کو جو چیلنج کیا گیا تھا، تو ان لوگوں کے اندر تو یہ طاقت نہیں ہوئی، چنانچہ سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی۔ تو یہ سورت کہا جاتا ہے کہ اس سورت کو لکھ کے کسی نے خانہ کعبے کی دیوار کے اوپر لگا دیا، اور پھر کافی عرصے تک جو ہے ظاہر ہے اس وقت تو ہولڈ بھی انہی کا تھا، مشرکین مکہ کا تھا، کسی میں جرت نہ ہو سکی کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر سکتا قرآن جیسا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو اس لیے عربی فصیح و بلیغ زبان وہ بول نہیں سکتے تھے، تو اس لیے وہ قرآن جیسا کلام پیش نہیں کر سکے۔ آج بھی ظاہر کروڑوں عرب ہیں جو عربی ان کی زبان ہے، اس وقت بھی بڑی تعداد میں تھے، اور وہ ان کی زبان عربی تھی، بول سکتے تھے، لیکن جو مفاہیم، جو باتیں، جو اسلوب، جو چاشنی، جو فلو عربی کا قرآن کے اندر ہے، قرآن کی زبان میں ہے، وہ آپ کو حدیث میں بھی نہیں ملے گا، وہ آپ کو باقی جو زبان ہے، مطلب
عام لوگوں کی جو بول چال کی عربی ہے اس کے اندر کبھی بھی نہیں ملے گا۔ قرآن کی زبان علیحدہ ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، میں اس دن ایک کلپ دیکھ رہا تھا عرب کسی نے بنایا تھا کہ آپ ایک بندہ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک دفعہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیت، اور پھر حدیث پڑھتا ہے، تو اس عام آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ ان میں سے قرآن کون سا ہے اور حدیث کون سی ہے، تو وہ بندہ بتا دیتا ہے کہ یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ جو پڑھا ہے یہ حدیث ہے۔ یعنی قرآن کی جو زبان ہے، جو فلو ہے، وہ آپ کو کسی دوسری عبارت میں، عربی کی عبارت میں نہیں ملے گا۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کا اسلوب ہے، اس کے اندر جو چاشنی ہے، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے اندر جو سوچ ہے، اس کے اندر جو ایک سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں انسان کے اندر، ان کو کریدنے والا جو انداز ہے قرآن کا، اور بندے کو جھنجھوڑنے والا جو انداز ہے، اس کو سمجھانے والا، سجھانے والا، اور اس کو یعنی آخرت کی طرف اور اپنے رب کی طرف یعنی بلانے والا جو انداز ہے، جو اس کے مضامین ہیں، وہ ایسے ہیں بے مثل بے مثال کہ ان کو نہیں تراشا جا سکتا انسانی سوچ سے، کیونکہ ظاہر ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال وہ سورت جب لکھی ہوئی تھی خانہ کعبے کے اوپر، یعنی سورۃ الکوثر، تو اس کا جو فلو ہے جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب کسی عرب نے نیچے آ کے لکھا لیس ھذا کلام البشر، یعنی یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اوپر 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں نا، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ ہے وہ حقیقت جو اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہوا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ، کہ تمہیں اگر شک ہے اس بارے میں کہ یہ قرآن میرا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور یہ بندے کا کلام ہے، تو پھر تم بھی بندے ہو، بنا کے دکھا دو، تم بھی عرب ہو۔ تو مختصر یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی دولت جو ہم مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے، اس جیسی کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے جس کو جیسے نازل کیا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ صدیاں بیت چکی ہیں، قرآن آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ چنانچہ 1945 کی جب جنگ عظیم ہوئی تھی تو اس سے بہت پہلے جو ہے وہ جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ بنائی گئی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے تو اس وقت تک جو ہے جتنے بھی قرآن کے یعنی قرآن مدون ہوا تھا کتابی شکل میں، وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا اس وقت کے قرآن میں اور آج کے صدیوں کے بعد کے قرآن میں کیا کوئی ہمیں ایسی چیز ملتی ہے جو ڈیفرینشیٹ کرے اس قرآن کو، پہلے والی کتاب قرآن کو اور آج کی کتاب کو، کہ اس کے اندر کوئی ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں، کوئی فرق نکال سکیں کہ دیکھیں جی آپ کے قرآن میں آج سے 500 سال پہلے تو یہ آیت تھی اور ابھی نہیں ہے، یا اس وقت نہیں تھی ابھی یہ آ گئی ہے، تو ہم کوئی نہ کوئی فرق نکال سکیں۔ تو وہ ایسا کوئی فرق نہ نکال سکے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ جب جنگ ہوئی، جنگ عظیم، تو اس کے اندر جب جرمنی کے اوپر بمباری ہوئی تو اس بلڈنگ کے اوپر بھی بیماری ہو گئی، اور اس طرح سے اس بلڈنگ کو بہت نقصان پہنچا، اور یہ جو قرآن کے نسخے انہوں نے تاریخی حوالے سے جمع کیے ہوئے تھے وہ جو ہے ان کے پاس محفوظ نہ رہ سکے۔ مختصر یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہر لحاظ سے کہ قرآن اللہ کی وہ سچی سچی کتاب ہے جو اسی طرح سے محفوظ ہے جیسے پہلے دن یہ نازل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کی وہ سچی کتاب ہے کہ اس کو